ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. جو انسان ہے اندر سے باہر وہی ہے. دیکھیں میں کوئی چیز آج کوئی ڈراموں کا نام لیں کوئی ڈراموں کا نام لیں تھوڑا سا. ڈراموں کی کوئی کمی ہے؟ یعنی میں اب کیا آپ کو بتا, اسمبلی میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا تھا, ایک طرف سے شروع ہوتے تھے عوام عوام عوام, اور ایک ہی چیز ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی اور وہ عوام ہوتی تھی, اور نام عوام کے نام پہ پالیٹکس. اور میں دیکھیں انسان کو یہ جو منافق ہے نا, یہ منافق کا درجہ کافر سے قرآن میں زیادہ نیچے ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بڑا نقصان پہنچاتا ہے اسلام کو. اسلام کی آپ اگر تاریخ دیکھیں تو میر جعفر اور میر صادق نے زیادہ نقصان پہنچایا اسلام کو بجائے جب اسلام کو اور مقابلہ ہوا دوسروں سے. تو یہ جو اندر سے تباہ کرتے ہیں وہ یہ جو ایک شکل کچھ ہے اندر سے کچھ ہے. تو پھر ریحام جو میں اس کو جانتا ہوں, جو یہ اندر سے ہے میں یہ چاہتا ہوں یہ باہر سے میں جو یہ ہے کہ ہم ایوالو کرتے ہیں زندگی میں. دیکھیں نا, میں کرکٹ کے زمانے میں اور تھا, آدمی ڈیولپ ہوتا ہے, غلطیوں سے سیکھتا ہے. جو بھی زندگی میں آگے بڑھتا ہے آپ نے بہت زیادہ سیکھا ہوگا, اتنی زیادہ غلطیاں ہوئی تو. اور اس لیے میں اپنے آپ کو, مجھے کسی نے کہا جی آپ نے فیصلہ کر لیا شادی کا, تو پتہ نہیں آپ نے کسی سے نہیں پوچھا, خاندان سے نہیں پوچھا, یہ نہ پوچھا. میں 62 سال کا ہوں, مجھے کون بتا سکتا ہے کہ میں کس سے شادی کرنی ہے؟ یعنی میرے سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو میں تو کیونکہ میں Did you feel the need to get married کہ گھر میں ایک بیوی ہونی چاہیے؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اور ریزنز ہوتے ہیں obviously, لیکن ایک ہوتا ہے کہ کمپینینشپ کی وجہ سے. اصل میں مبشر جب میں پھر سے کہتا ہوں, میری زندگی میں سب سے زیادہ مجھے تکلیف میری طلاق نے دی. طلاق نے اس لیے دی کہ میں نے جو بچوں کا حال دیکھا, اور میں نے کوئی چیز زندگی میں زیادہ انجوائے نہیں کی باپ کے بننے کے علاوہ. یعنی جو مجھے خوشی باپ بننے کی ہوئی, میں نے کوئی زندگی میں اس کے قریب چیز نہیں آئی. اور جو تکلیف میں نے دیکھی, ایک تو بچے میرے سے علیحدہ ہو گئے, اور پھر ایک ان کی میں نے تکلیف دیکھی کہ میرے سے پیار کرتے تھے. یعنی دیکھیں نا, میں پھر سے کہتا ہوں اگر باپ کے قریب نہ اور ماں کے قریب ہو, یا باپ کے, تو پھر اتنا بچوں کا فیکٹر. لیکن جب ماں سے بھی پیار کریں, باپ سے بھی کریں, جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے, یعنی یہ واقعی ایک حدیث ہے کہ سب سے بری چیز جو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے وہ ہے طلاق. یعنی یہ ایک اجازت ہے اس کی, لیکن یہ بری اسی کہ بچوں کو تباہ کر دیتی ہے. تو میں نے جب تک میرے بچے چھوٹے تھے اور 3 اور 5 سال کے تھے, میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں شادی کروں گا, کیونکہ مجھے پتا تھا ان کو تکلیف ہونی ہے. لیکن پھر ایک پیریڈ آ گیا, میں نے سوچا, اور پھر یہ تنگ آ گیا, کوئی سکینڈلز آ رہی ہیں, کوئی ادھر ہے, میں کسی نے گھر میں کوئی کھانا کیا, ادھر گیا تو اگلے دن کوئی اور سٹوری سنتا تھا. اور پھر میرے بچے بڑے ہو گئے, سوشل میڈیا کے اوپر الٹی سیدھی چیزیں. تو میں اس سے تنگ آ گیا تھا. میں ایک سٹیج پہ پہنچ گیا تھا کہ میرے بہن کے بچے بڑے ہو چکے تھے کہ ہر روز کوئی سکینڈلز. تو لیکن میں زبردستی شادی نہیں کرنے لگا تھا. شادی میں نے کرنی تب تھی بچے میرے تیار ہوں. اور دوسرا ان کو آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں 2-3 سال کے بعد شادی کروں گا؟ ان کو آپ نے بتا دیا تھا پہلے کہ میں 2-3 سال بعد کروں گا, بھی نہیں کروں گا؟ نہیں, ان کو تو میں نے کہا, بتایا کب تھا ویسے آپ نے؟ ان کو میں نے کہا ہی کچھ نہیں تھا کہ بتایا کب تھا. میں نے ان کے جب بچوں کو ملا, میں نے تو تب سوچا کہ یہ ایک عورت میں ایکسیپشنل کوالٹیز ہوں گی کہ کام بھی 2 نوکریاں بھی کرے اور بچوں کو اکیلے بڑا کرے, اور انگلینڈ کے اندر. ابھی نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں جی, ڈیفینیٹلی یہ تو میرا ایک وہ تھا. اور آپ نے کہا کہ کس طرح کا آپ چاہیں گے. میں نے اتنا عرصہ, اور انہوں نے بھی اتنا عرصہ اکیلا بھی گزارا ہے, اور پھر ہم پہلے اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز سے آپ سیکھتے بھی ہیں, تو دوبارہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ غلطیاں آپ دہرائیں. اور جب آپ اکیلے رہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو بھی جان جاتے ہو, ڈسکور کر لیتے ہو. اور وی آر ویری کمفرٹیبل کہ ہم کہاں ہیں اسٹیج میں. مجھے پتا ہے میں کون ہوں, obviously ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں زندگی سے. تو اس وقت اٹ وڈ بی امیچور کہ میں ان کو ڈکٹیٹ کروں, کہ ان کو بدلنے کی کوشش کروں. اور مجھے کوئی ایسی انڈیکیشن خان صاحب سے کبھی نہیں آئی کہ جی مجھے یہ پسند نہیں یا وہ پسند نہیں ہے تم ایسے کرو. کبھی مجھ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. اس کے لیے آپ نعیم الحق سے ایک بکلیٹ لے لیں, اور واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو آسک فار, وہ نعیم الحق بنا دیں گے. نعیم الحق کی نے خود شادی کروا, نعیم الحق کی شادی کے لیے بہت معمر بیوہ ڈھونڈنی پڑے گی.
लेकिन नॉर्मल औरत तो नहीं करेगी। नहीं, हम वो जैसे पुख्तनख्वा में करते हैं, हम जबरदस्ती। जिसकी 200-300 साल उम्र हो कम से कम, क्योंकि नींद की उम्र को 250-300 साल तो होगी ना। अब देखिए जी, जी भाभी घर में आ गई हैं तो वो फिर भाभी का हक होता है। पुख्तनख्वा में हम ऐसे करते हैं कि मेरी पसंद से फिर जबरदस्ती हम कर वो जबरदस्ती हो जाएगा। बट वन क्विक क्वेश्चन, डू यू रियलाइज कि बीइंग मिसेस इमरान खान puts a lot of responsibility on you and you will be criticized at every juncture? आपको अभी लग गया होगा शादी से कि कितना क्रिटिसिज्म हुआ मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो सारी नेगेटिविटी, हाउ डू यू वांट टू एड्रेस दैट, और आने वाले दिनों में हाउ विल यू एड्रेस दैट? देखिए मुबशर, मेरा एक सिंपल सा, और हमारी ये बात भी जैसे कह रहे हैं खान साहब के, हमारे किबला एक है, लोगों की बातों से डर जाना और अपने रास्ते से उसकी वजह से घबरा के हट जाना, वो ना मेरी फितरत में है, ना मैं किसी की छोटी मोटी क्रिटिसिज्म से, तनकीद से घबराऊंगी। मेरा मकसद ज़िंदगी में, नाउ दैट आई हैव अ लाइफ पार्टनर, इसके जिस तरह से भी मैं सपोर्ट कर सकूं, घर का माहौल अच्छा हो, खुशगवार हो, जो इनकी मिशन है उसमें मेरा पर्पस और एक स्पाउस का मेरा ख्याल है यही होना चाहिए कि यू शुड बी सपोर्टिव। और तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं कहीं घबरा जाऊंगी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए क्योंकि आई हैव जिस शख्स को मैंने चुना है तो वो काफ़ी केपेबल है बर्डन भी उठाने के, जिम्मेदारी भी उठाने के लिए, तो मेरे ऊपर एज सच इतनी कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है जिससे मैं घबरा जाऊं। हाउएवर आई टेक इट वेरी सीरियसली, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए अगेन हमारी जो राहें हैं, जो समत है, वो एक है। वी वांट द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। Where would you like him to take you after marriage? क्योंकि knowing him, एक कंजूस आदमी है, कहने के चलो हम साथ का बात चलते हैं, बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। I do want to say this कि मेरी जो परसेप्शन थी जब मैं पाकिस्तान आ रही थी, तो लोगों ने मुझे परसेप्शन दी जी इमरान खान की, और कुछ साथ मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी, और जनरली भी पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में दी, तो आई वाज वेरी केयरफुल विद माय गार्ड अप। लेकिन मेरी जो इनसे जो मेरा जो मीडिया का परसेप्शन है या जो लोगों का परसेप्शन है, उससे जो मैं इनको जानती हूँ वो बिल्कुल बरक्स है। बहुत ज्यादा खुले दिल के हैं, इज वेरी जेनरस। मैं तंग जेब की बात कर रहा हूँ, दिल तो खुला है। मैं तंग जेब नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। ऐसे भी आपको पता है, आज से पहले हमें केक रस ही मिलते थे बाहर अपना, आज हमें बिस्किट और केक भी लेकर। मैं भी तो वो खुद खाता, या तो मैं कोई बड़े खाने खा रहा हूँ, तुम्हें केक दे रहा हूँ। नहीं, वो हालत ही होती थी, मुझे याद है, मैंने आके मुझे सेट किया, जैसे मैं खाना खाया, 4 बज गए, तुमने खाना तो खाया होगा, नहीं खाया, अच्छा भाई वो ले आओ, खाना ले आओ, ब्राउन ब्रेड ले आओ, ऑमलेट ले आओ। आई मीन एक्चुअली दिस इज व्हाट ही इज। लेकिन इसमें इनका ये एक्चुअली ये क्वालिटी है जो जिससे मैं इम्प्रेस हुई हूँ, वन ऑफ द क्वालिटीज। ब्राउन ब्रेड से नहीं, ब्राउन ब्रेड भी हम दोनों की वैसे टेस्ट भी एक जैसी हैं, लेकिन इंतहाई सादा तबीयत है, और मेरी भी कोई जिंदगी में हमें किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं है। हम ही इज़ नॉट फसी। बहुत सी पाकिस्तानी खवातीन हमेशा कंप्लेन करती हैं कि हस्बैंड से कि ये बात पसंद नहीं होगी, खाना गर्म हो, खाना ठंडा हो, कपड़े सही नहीं है। इनमें ऐसी कोई भी वो टेम्परामेंट में ऐसी कोई बात भी नहीं है। इज़ एक्सट्रीमली नॉन फसी, किसी चीज़ पे तंग नहीं करते। तो वो एक्चुअली उनको भी कोई नहीं पूछता था, तो आपको वो कैसे पूछते? आपके मुतालिक मैंने, अगर आप इजाजत है, मैंने एक पर्सनल सवाल करना जी, जरा डिफिकल्ट सवाल है, एंड इट्स पर्सनल, तो इजाजत है। मैंने आपके मुतालिक जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि यू पर्सनली हैव बीन अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आपके लिए तो ये बहुत जाइगेंटिक स्टेप होगा उस तरह से, क्योंकि ट्रॉमा इंसान ने देखा होता है साइकोलॉजिकली और सब कुछ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम नॉट स्कार्ड बाय माय एक्सपीरियंस। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा एक इशू है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस पर तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बहुत तरह का होता है। और जैसे मैंने कहा, मैं इस बारे में पर्सनली अपने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं मीडिया में थी, और आई फेल्ट कि ये अनफेयर है कि एक दूसरी पार्टी को आप एक्सपोज करें। लेकिन दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा काम भी, मेरा ख्याल है इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और मेरी फैमिली से भी जब मैंने डिस्कस किया, जब इन्होंने प्रपोज किया, तो हमारी ये रिजर्वेशन थी कि एक इतना भयानक आपका जब एक्सपीरियंस हुआ हो, तो जब मैंने अपने भाई से भी डिस्कस किया तो उनको सिर्फ ये खदशा था कि दोबारा कार्ड तो नहीं है। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे नहीं है, मैं मारता नहीं हूँ नहीं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस बहुत सी किस्म वैसे एक मुझे बात बताएं, ऑन अ सीरियस नोट, आप मुझे बताएं कि आप फजल रहमान और शेख रशीद साहब को राय देंगे दोबारा शादी का? शेख साहब को तो पहली बारी, फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि उनको कोई ख्वाहिश ही नहीं है, हालांकि वो कम उम्र है तो उनकी तो कोई ख्वाहिश ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अल्फाज का हेर फेर किया, वो उनकी ख्वाहिशात छोड़ दें जी। वैसे आप राय देखिए, मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले किताब लिखी थी, उसमें मैंने अपना शादी का लिखा था।
جو خوشی شادی میں ملتی ہے، میں تو صرف 18 سال سے 62 سال میں صرف 9 سال شادی تھی، باقی تو میں بیچلر تھا، اور میری بیچلر کی زندگی بڑے لوگ ترستے تھے، میرے شادی شدہ سارے دوست چاہتے تھے کہ میری طرح وہ بیچلر ہوں، لیکن اگر میں وہ کمپیئر کروں جو آپ کو ایک شادی کے اندر خوشی ملتی ہے وہ بیچلرہڈ میں نہیں ملتی، وہ ایک مختلف قسم کی لائف ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ شادی بری ہو جائے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہے، لیکن اچھی شادی سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ تو اگر میرا بڑا مشکل ایکسپیرینس اس لیے ہوا کہ وہ میں جب جمامہ یہاں نہ رہ سکی تو ہماری شادی تو نہیں چل رہی تھی، حالانکہ 2 سال پھر بھی ہم کوشش کرتے رہے، وہ وہاں رہ رہی تھی، میں یہاں رہ رہا تھا، اور بڑی تکلیف اٹھانی پڑی اور بڑی تکلیف ہوئی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر شادی ٹھیک ہو جائے تو اس سے بہتر نعمت اللہ کی کوئی نہیں۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا تھا، یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی ہمارا معاشرہ غلطی کرتا ہے، ہم مغرب کی وہ چیزیں اٹھا لی، اور یہ رحم کیونکہ اس نے بھی زیادہ ٹائم مغرب میں گزارا ہے، میں نے مغرب کو بڑی اندر سے دیکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہم۔ جب مغربی کلچر کو لیتے ہیں تو ہمارے میں ایبلٹی نہیں ہوتی اس کی طاقت اور کمزوری کو دیکھنے کے لیے، ہم پورا مغربی کلچر لے آتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی ایک بہت بڑی تباہی آتی ہے، فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ مغربی کلچر کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو پوری طرح کاپی کر لیں تو وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتا ہے آپ کے فیملی سسٹم پہ۔ میری آنکھوں کے سامنے، میں 18 سال کا گیا تھا، ایک طلاق ہوتی تھی ہر 14 شادیوں میں، اب 100 شادیاں ہیں تو 60 طلاق میں ختم ہو جاتی ہیں، تو میرے سامنے یہ فیملی سسٹم ٹوٹا ہے۔ میں بڑے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کیونکہ وہ باہر سے دیکھتے ہیں، جو اندر سے مغربی کلچر کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں، ریحان سمجھتی ہے، اس کے اندر اگر آپ ان کی طاقت دیکھ لیں، ان کی طاقت اور ہے، ان کی طاقت، ان کا یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایک سپرفیشل سا ویسٹرنائزیشن، یہ نہیں ہے، ان کی طاقت ہے محنت، وہ کام کرتے ہیں، پڑھائی کے اوپر زور دیتے ہیں، صبح 8 بجے سے 5 بجے تک لوگ کام کرتے ہیں، یعنی ان کا ایک ورک ایتھکس بہتر ہے، سچے، زیادہ سچ بولتے ہیں وہاں۔ ہم مسلمان ہیں اور یہاں سچائی کام ہے، فراڈ زیادہ ہے، وہاں آپ چلے جائیں وہ بیسکلی سیدھے لوگ ہیں۔ اور میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان میں۔ مجھے افسوس ہوا کہ جب کرٹیسزم جو سوشل میڈیا پہ یا کہیں بھی جب انٹروڈیوس مجھے کیا گیا میڈیا پہ، تو جس طرح سے میری فیملی کو بڑی حیرت ہوئی کہ جس طرح سے طلاق یافتہ کہا جاتا ہے، ایسے جیسے کوئی ڈگری یافتہ ہو۔ میرا خیال ہے چونکہ ہمارے مذہب نے اس کی اجازت دی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے جو آپ دونوں جیسے بات کر رہے تھے، اور جہاں تک ممکن ہو، میرا خیال ہے آج کل ہم لوگ اکراس دا ورلڈ کچھ خود غرض ہو گئے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے اور ہم بچوں کی زندگیاں تباہ کر جاتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ سب سے یہ کہتی ہوں کہ جہاں تک جو خان صاحب نے جو سب سے بڑی کوالٹی which has brought us together، اس لیے کیونکہ میں نے ایکسیپشنل کوالٹی، میرے والد صاحب بہت اچھے ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے، بڑے اچھی، بہت شفیق پیرنٹ تھے، اور جتنی خان صاحب کی میں نے دیکھا ہے بچوں سے اٹیچمنٹ اپنی، جتنا یہ پیار کرتے ہیں، کہ اکثر پاکستانی مرد لڑکوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، بچیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ بہت شفیق ان کا طبیعت ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس، اگر آپ کے بچے ہوں تو آپ جہاں تک کوشش ہو سکے اس شادی کو بڑھانے کی کوشش کریں، اپنی جو خود غرض خواہشات ہے اس کو ایک سائڈ پہ کریں، بچوں کی خوشی اپنے سے آگے رکھیں۔ لیکن میرے جیسے کچھ ماحول، کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ بچوں پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے، تو وہاں اسی وجہ سے ہمارے مذہب میں اجازت ہے۔ میرے اندر نا سویا ہوا صحافی جاگ رہا ہے، I have to ask you a critical question۔ روبیکا پڑھی ہے آپ نے ڈیفنی ڈو موریا کی کتاب؟ جی بالکل پڑھی۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ روبیکا سنڈروم تو نہیں آئے گا؟ کیونکہ روبیکا تو پوری بک میں نہیں ہے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، بٹ اس کا ذکر ہر وقت ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا میں کمپیریزنز ہو رہی ہیں۔ دیکھیں مبشر، بیسکلی دیکھیں both of us are again this is again a binding feature in us کہ انسان کو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں اب ایسے میں کوئی